السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کو ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ وہ رپورٹ کیا ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو 9 مئی کے بعد بنائے گئے کیسز اور گرفتاریوں کے حوالے سے یہ رپورٹ خود پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی۔ صرف پنجاب میں 319 کیس بنائے گئے، یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ 11,367 گرفتاریاں ظاہر کی گئیں، اصل میں 20,000 سے زائد ہیں۔ 35,000 ورکرز اور سپورٹرز کو جعلی کیسز میں ڈالا گیا۔ 25,000 کو نامعلوم کیٹیگری میں رکھا گیا تاکہ کسی کو بھی کسی بھی وقت مرضی کے کیس میں گرفتار کیا جا سکے۔ اغوا ہونے والے سینکڑوں لوگ اس کے علاوہ ہیں۔ صرف یہی رپورٹ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن صرف تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے تھا۔ تو یہ ایک رپورٹ تھی جس میں وہ تعداد لکھی گئی ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں اور کتنے لوگوں کو جو نامعلوم کیٹیگری ہے اس میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیسز تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ جب 9 مئی ہوا تھا اس کے ایک دن قبل، یعنی 9 مئی ہوا، 9 مئی کو گرفتاریاں شروع کی گئیں، اس کے بعد 10 مئی کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس میں 50 سال کی عمر کے بھی لوگ ہیں، 20 سال کے نوجوان بھی ہیں، 30 سال کے لوگ بھی ہیں، 60 سال کے بزرگ بھی ہیں، تو اس میں تمام کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اب اس پہ شیخ وقاص اکرم نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جب قوم کے مقبول ترین قائد عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر کے نہ صرف عدالتی تقدس پامال کیا گیا بلکہ ریاستی جبر اور فسطائیت کی ایک خطرناک مثال قائم کی گئی۔ یہ اقدام آئین، قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے ہی 9 مئی کے واقعات کی شفاف، غیر جانبداری اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی آئی ہے اور آج بھی اپنے اس مطالبے پر قائم ہے۔ ہم بارہا دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ سچ سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ کے حاضر سروس سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ تمام حقائق قوم کے سامنے لائے جا سکیں۔ 9 مئی کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لانی چاہیے۔ قائد تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو فوری رہا کیا جائے۔ بے گناہ گرفتار افراد خصوصاً خواتین کو فوری رہا کیا جائے۔ اصل ذمہ دار کون کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے۔ قوم سچ کی منتظر ہے۔ حقائق کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس جدوجہد کو جاری رکھے گی تاکہ انصاف و آئین کی بالادستی قائم ہو اور عوام کا اعتماد بحال ہو۔ اب 9 مئی کو آج 3 سال ہو گئے۔ اب 9 مئی سے حاصل کیا کیا گیا اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے، تو اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں اسد عمر نے ایک بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 9 مئی 2023 سے 2026 حاصل کیا ہوا؟ اصل چیز یہ، آج سے 3 سال پہلے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا اور عمران خان کو 2 دن بعد رہا کر دیے گئے۔ لیکن ان 2 دنوں میں پاکستان کی سیاست اور جمہوری نظام میں ایک بھونچال آ گیا اور زلزلے کے ایسے جھٹکے شروع ہوئے جو آج تک نہیں رک رہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر کریک ڈاؤن شروع ہوا جس میں کم سے کم تحریک انصاف کے 50,000 لوگ گرفتار ہوئے اور آج بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور توڑ پھوڑ کی گئی، کاروبار تباہ ہو گئے۔ ورکرز اور پارلیمان کے ممبر کے ساتھ وہ سلوک ہوا جس کی کوئی قانونی اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن ملتوی کیے گئے اور آئین کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوا۔ عمران خان کے نام اور تصویر پر پابندی لگ گئی۔ پارٹی سے الیکشن کا نشان چھن گیا۔ 8 فروری 2024 کو عوام نے جو ووٹ ڈالے وہ 9 فروری کو کڑی لگا دی گئی۔ صحافیوں پر شدید دباؤ ڈال کر میڈیا کی آزادی کو پامال کر دیا گیا۔ جمہوری نظام کو قابو کرنے کی یہ پالیسی آج بھی جاری ہے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ عوام میں فارم 47 کی حکومت آج بھی اتنی ہی غیر مقبول ہے جتنی 8 فروری 2024 کو تھی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف شاندار کامیابی اور ایران جنگ میں ثالثی کے کردار پر عالمی پذیرائی کے باوجود نہ ملک میں سیاسی استحکام آیا نہ معاشی بہتری نظر آئی۔ سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر، اربوں ڈالر وزیر داخلہ کے مطابق ملک سے نکل گئے۔ غربت اور امیر غریب کے فرق میں خطرناک حد تک اضافہ، برآمدات
میں کمی اور دہشت گردی میں اضافہ، گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں۔ ایک قومی سوچ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پالیسی جس کے ثمرات میں ناکامیاں نمایاں ہوں، اس کو تبدیل کیا جائے۔ ملک کی کامیابی کا راز اندرونی اتحاد میں ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ بیٹھیں بغیر یہ ممکن نہیں۔ تحریک انصاف پر بھی لازم ہے کہ حکومت کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کی غلط پالیسی تبدیل کرے۔ اس ملک کی بقا اور اس کے عوام کی خوشحالی کسی بھی شخص، ادارے یا سیاسی پارٹی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ اسد عمر نے لکھا ہے کہ کیا حاصل ہوا اور کیا نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں تو عمران خان کیا کہتے تھے 9 مئی کو جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا، تو اس کے بعد عمران خان کا کیا رد عمل تھا، عمران خان کیا کہہ رہے تھے اس وقت۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ میں ان تمام مقدمات میں ضمانت پر تھا، اس لیے میرے خلاف کوئی نیا کیس نہیں تھا۔ پھر مجھ پر حملہ کیا گیا، پولیس نے نہیں بلکہ کمانڈوز نے۔ ان کی ویڈیوز پوری دنیا میں دیکھی گئی۔ مجھ پر حملہ ہوا، میرے لوگوں اور گارڈز کو مارا گیا اور مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا، جسے سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے حمایتی کیا کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ فوج کے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ تو کیا احتجاج نہیں ہوتا؟ لیکن یاد رکھیں جب مجھ پر گولی چلائی گئی تھی اور میرے 12 ساتھی زخمی ہوئے تھے جبکہ ایک شخص جہاں بحق ہوا تھا، تب بھی کوئی جلاؤ گھراؤ یا آگ زنی نہیں ہوئی تھی۔ احتجاج ضرور ہوا تھا مگر وہ پرامن تھا۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مجھے جو ملک کے سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، جو رد عمل تو آنا ہی تھا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم آگ زنی میں ملوث تھے؟ آگ زنی صرف 4 عمارتوں میں ہوئی، انہوں نے ہمارے 10,000 کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا۔ دیکھیں آپ کو یہ بات سننی چاہیے کہ یہ بہت اہم ہے۔ یہ سب پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ پولیس مجھے عام طریقے سے بھی گرفتار کر سکتی تھی، پھر یہ رائٹ کمانڈوز کیوں آئے جنہوں نے مجھے پکڑا اور سب کو مارا پیٹا، کیونکہ وہ یہ ایک رد عمل چاہتے تھے۔ تو یہ عمران خان اس وقت کہتے تھے، اور اس وقت بھی ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ فوٹیجز کا ہیں جو آج تک نہیں آئے، اور اس وقت بھی یہی تھے کہ اس کو جو کیسز ہیں انہیں عدالت کے ذریعے ان کو سالو کیا جائے، اور جس نے بھی یہ کیا انہیں سزا دی جائے۔ اس وقت بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بہت ہوا، اور پی ٹی آئی اب بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا، اور یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کو ختم کرنے کی اور ٹرش کرنے کے لیے ایک منصوبہ تھا۔ آج بھی پی ٹی آئی یہی کہتی ہے جو 3 سال پہلے کہہ رہی۔ اب ایک اور پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہو پاکستانیوں، آپ کو پیٹرول ایک دفعہ پھر 14 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگلے 1 ہفتے 10 دن میں پیٹرول مہنگا ہوگا، اور یہ میں نے آپ کو کب کہا تھا؟ جب اوپیک سے یو اے ای نکل رہا تھا۔ یو اے ای نے یہ اعلان کیا تھا اب ہم اوپیک سے نکل رہے ہیں اور اب ہم اوپیک کے ممبر نہیں رہنا چاہتے۔ تو کل رات میاں محمد شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمتوں میں 14 روپے اضافہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ کو پیٹرول خریدنا پڑے گا 415 روپے اور ڈیزل بھی 415 روپے کا ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر سمر ٹی وی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، وہ سنیں تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، واقعی پیٹرول کی قیمت بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز، چند سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پیٹرول جو تھا وہ بڑھ رہا تھا مہینے بعد، پھر ہم نے دیکھا پیٹرول 15 دن کے بعد بڑھنا شروع، 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اگر اب ہم دیکھیں تو پیٹرول کی قیمتوں میں 1 ہفتے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہر جمعے کو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بڑا جلدی پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک رپورٹ سمر ٹی وی نے ایک جاری کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا بڑا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگی ہونے کی وجہ سے وجوہات سامنے آ گئی۔ فی لیٹر پیٹرول پر 198 روپے اور ڈیزل پر 113 روپے سے زائد کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کی ٹیکسز کے بغیر قیمت 216 روپے 68 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 29 روپے فی لیٹر پریمیم بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 113 روپے 71 پیسے ٹیکسز شامل ہیں۔ ٹیکسز کے بغیر اس کی فی لیٹر قیمت تقریباً 301 روپے بنتی ہے۔ ڈیزل پر
₹42.60 لیوی، ₹32.48 کسٹم ڈیوٹی بھی شامل ہے۔ ڈسٹریبیوشن مارجن کی مد میں تیل کمپنیوں کو ₹787 اور منافع ₹864 دیا جا رہا ہے، ₹7.25۔ فریٹ مارجن ₹2.5، کلائمیٹ اسپورٹ لیوی بھی شامل ہے۔ تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، مبارک ہو آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے۔ اب ایک اور چیز، پیٹرول تو اضافہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف نے ایک اور چیز بھی کی، وہ تو سنتے ہیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی نئی رہائش گاہیں بنانے کی تیاری۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے 104 فیملی سوٹس میں 500 ایئر کنڈیشنز اور لابیز میں VRF سسٹم لگانے کے لیے ٹینڈرز طلب، ₹1.09 ارب لاگت آئے گی۔ 500 سرونٹ کوڈز بھی بنیں گے، تکمیل کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن۔ جنگ نیوز کی خبر، جنگ نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھیں اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔